جو اب آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں اس پر کیا سپریم کورٹ بار کا ٹیک ہے؟ سر دیکھیں، پھر میں ابھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پیکج ہمارے سامنے نہیں آتا اس پر اٹس ان دی ایئر، کسی کو نہیں پتا کیا پیکج. ابھی تک کوئی پیکج آپ کے سامنے نہیں؟ ہمارے سامنے کم از کم کوئی نہیں ہے. کوئی ممکنہ بات آئی ہو؟ کوئی ممکنہ بات، یہ تو ابھی ہمارے سامنے ہی باتیں ہوئی ہیں آپ سب کے دوران، میں بھی گفتگو سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ سر اس پیکج کو سامنے آنے دیں، ہم اس پر کامنٹ کریں گے، اور اگر ہمیں محسوس ہوا کہ اس میں سے کوئی شک ایسی ہے جس کا مطلب جوڈیشری کی پاورز کو اور اس کے اختیار کو کم کرنا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے وچ از ڈیمیجنگ فار آور سسٹم، وی ول آبجیکٹ ٹو دیٹ. اگر دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر 3 سال کے لیے ایکولی سب کی مدت بڑھائی گئی، نمبر 1، نمبر 2 چیف جسٹس کی تقرری کا فارمولہ تبدیل کیا گیا، میرا خیال ہے بھون صاحب نے اس پر آلریڈی کامنٹ کر دیا کہ یہ ہمارا خیال ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، ایسا کچھ نہیں جا رہا. لیکن اگر میں آپ کے مفروضے پہ چلتا ہوں، اگر اکراس دا بورڈ سب کی بڑھتی تو پھر ہائی کورٹ ججز کی بھی بڑھنی چاہیے. پھر اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ ان دا سینس کہ پھر آپ کم از کم اکراس دا بورڈ سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر پارلیمان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی، موسٹ پروبیبلی آپ کو IMF کی ڈائریکشن ہے کہ ریٹائرمنٹ ایج بڑھائیں تاکہ پینشنری لوڈ جو ہے وہ کم ہو، اس پر شاید کام ہو رہا ہے. اگر کچھ ہوگا تو اکراس دا بورڈ ہوگا، پھر ہم اس کو دیکھیں گے. ایک مخالف گروپ کی جانب سے سپریم کورٹ بار کو مردہ بار قرار دیا. میں نے ابھی اس پر کامنٹ کیا ہے کہ میں اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتا ہوں. اور ان دوستوں کو دیکھیں، میں آپ عرض کروں، سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا، آپ نے کور کیا تھا، کوئی آپ کو اس میں دھاندلی نظر آئی تھی؟ بالکل. چلیے، اب ایک صاحب ہیں جو بار کے لیڈر رہے ہیں اور اب کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، وہ بار کے ریپرزینٹیٹو اپنے آپ کو کلیم نہیں کر سکتے. انہوں نے برملا فرمایا جی فوج کی انٹرفیرنس تھی. ڈو یو تھنک، اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ وکیل کوئی کسی فوجی کے کہنے پہ ووٹ ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا، کورٹ کا وکیل بھی نہیں ڈالتا. وہ صاحب شکست تسلیم کرنے کے عادی نہیں ہیں. ان کے خیال میں ہی از دی اونلی پرسن ٹو بی فالوڈ. اب دوسری طرف، ایک طرف خدمت کا ایجنڈا ہے، ایک طرف سیلف انریچمنٹ کا ایجنڈا ہے. ان کا وہ ایجنڈا شاید ہرٹ ہو رہا ہے میرے الیکٹ ہونے سے. ہم تو جب سے آئے ہیں آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار نے ایک نیوٹرل پالیسی اڈاپٹ کی ہے. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا ماؤتھ پیس نہیں بنے. جو پچھلے 1 سال ہوتا رہا وہ بھی آپ دیکھتے رہے. اب ان کو اس پر تکلیف ہے. میں ادب سے ان کو کہہ سکتا ہوں اگلا الیکشن آ رہا ہے اور وہ اس پہ زور لگائیں. ایک اور وہاں سے بات آئی ہے سامنے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننے کا منصور شاہ میرے ذاتی دوست ہیں اینڈ ہی از ون آف دا بیسٹ ججز دیٹ وی ہیو. ان کے دور میں جب اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ریفارمز ہوئی تھیں، میں اس ریفارم لانے کا حصہ تھا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہی از پرابلی ون آف دا بیسٹ ججز دیٹ وی ہیو. اور انشاءاللہ تعالی وہ چیف جسٹس پاکستان بنیں گے اور وہ بہت اچھا کام کریں گے چیف جسٹس بن کے. میں ان کے لیے دعا گو. جو پروپیگنڈا کر رہی ہیں سر ان کو میں پھر ادب سے عرض کروں گا اگلا الیکشن آ رہا ہے اور لڑکے دیکھو. قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے ایجنڈا. دیکھیں قاضی صاحب یہ وہی صاحب ہیں جو قاضی صاحب کے مقدمے لڑتے رہے، ان کے وکیل تھے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے کہنے پر وہ نہ چلیں تو وہ برے ہیں. یعنی آپ کا سیلف انریچمنٹ فارمولہ لگا رہنا چاہیے. تھینک یو.